گھاٹا پانے والے۔ قل للذین کفروا، محبوب کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ رک جائیں، اگر باز آ جائیں، یغفر لہم، تو ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ اور پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بھی باز آ جاؤ، اگر باز آ جاؤ گے تو بخشش کر دی جائے گی۔ تو جو کافر باز آ گئے اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے پچھلے کفروں کو لے کر کہیں جی انہوں نے یہ بھی زیادتی کی تھی، یہ بھی زیادتی کی تھی، یہ بھی زیادتی کی تھی، بھی کی تھی، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ حضرت عمر بھی تو سرکار کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے نا، لیکن پھر باز آ گئے تو اللہ نے بخشش کر دی۔ اور جناب ابی سفیان ساری شرارتوں کا مرکز یہی تھے، لیکن جب باز آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، یغفر لکم، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اور ان کی بیوی ہندہ، حضرت معاویہ کی ماں، تھوڑے جرم کیے تھے انہوں نے، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، کلیجہ۔ اب یہ کتنی نفرت کا اظہار ہے کسی کا کلیجہ نکال کر چبانا۔ لیکن قل للذین کفروا، محبوب کہہ دے کافرانوں، ان ینتہوا، اگر وہ رک جائیں گے نا، پھر شرارتیں نہیں کریں گے، یغفر لہم، تو بخش دیا جائے گا ان کو۔ کون سی چیز بخشی جائے گی؟ ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، جو پہلے گزر گیا ہم اسے معاف کر دیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے میرے بچوں کہ جب اللہ کہے میں نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کہیں نہیں جی ایسا نہیں معاف، اس کا مطلب ہے اللہ سے لڑائی لینی ہے نا۔ اب حضرت معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو، ان کو برا بھلا کہنا، حضرت ہندہ کو برا بھلا کہنا، یہ تو اللہ کے ساتھ لڑائی لینے والی بات ہے نا، کہ یا اللہ تو نے یہ فیصلہ کیا کہ تو معاف کرتا ہے تو کر، ہاں نہیں معاف کرنا۔ اور بیٹے تیری پوزیشن کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے تو آڑیاں لگاتا ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور محبوب کافروں سے کہہ دیں اگر باز آ جائیں گے تو ٹھیک، پچھلا معاف،